جی ہوں، مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ جی سب ٹھیک ہو. ویسے یہ جو ڈیبیٹ ابھی ہوا تھا جو مفتی سمائل کے اور ہوں جاوید کے ساتھ، تو اس میں سے ایک میرے کو اسٹرانگ پوائنٹ لگا جو جاوید اختر صاحب نے بولا اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، تو وہی پوچھنا تھا. اچھا. تو ہوں انہوں نے ایک پوائنٹ یہ بولا تھا کہ جیسے سارے ریلیجن کبھی نہ کبھی آئے اور کبھی نہ کبھی گئے، ڈکلائن ہوں ہو گئے. ہوں تو تو یہ تو مطلب بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ریلیجن ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں تو کبھی نہ کبھی ڈکلائن ہوئے ہی ہیں. تو ہوں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اسلام کا بھی ایسا کبھی ٹائم آئے گا فیوچر میں، وہ بھی ڈکلائن میں جائے گا، پھر مطلب ختم ہوگا؟ ایسا کسی بھی ایسا آپ کو ریلیجن کا نہیں ڈکلینشن اس وقت ہوا ہے جب وہ ریلیجن اپنی اصل سے ہٹ گیا. جیسے ہی وہ اپنی اصل سے ہٹا، اس کا ڈکلائن شروع ہو گیا. آ, ہمارا جو ورلڈ ویو ہے اور جو ہمارا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. پہلے دن سے، حضرت آدم سے دین یہی چلا آ رہا ہے. تو جب نبی آتے ہیں، پروفٹ آتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو لوگ مضبوط ہوتے ہیں. اس کے بعد نبی کی وفات ہو گئی اور ایک جنریشن، دو جنریشن، 10 جنریشن آئیں اور انہوں نے اس اوریجنل پیغام کو تبدیل کر دیا. اور مثلا آئیڈل ورشپنگ شروع ہو گئی، اور کیا کیا شروع ہو گیا، شیطان کی پوجا شروع ہو گئی، یہ سب ہو گیا. تو اور کام وہ نام اپنا اور کام اپنا انہوں نے وہی باقی رکھا، یعنی اپنا نام وہی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی بہت سے انبیاء آئے، لیکن بنو اسرائیل اپنی روش سے ہٹ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے 300 سال کے بعد جو ٹرینیٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ عیسائیت کے اندر داخل ہو گیا. تو مذہب جیسے ہی دین اپنی اصل سے ہٹا، اس کا ڈکلینشن شروع ہوا. تو اسلام الحمدللہ اپنی اصل پر باقی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بہت لوگ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بالحق، کہ میری امت کی ایک جماعت برابر حق کو قائم کرنے والی رہے گی، حق کو باقی رکھنے والی رہے گی. ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. قیامت تک کے ایک جماعت رہے گی. اس وجہ سے دین کے اندر کبھی کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہو سکتی. جی بھائی. جی جی. اور مطلب کہ یہ قرآن میں یا پھر حدیث میں یہ سنا تھا کہ کوئی پروفیسی، مطلب انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے لوگ اپنے دین سے بھٹک جائیں گے، پھر آگے عیسیٰ اسلام مہدی بن کے آئیں گے اسلام کو ریوائو کرنے، ایسا کچھ میں سنا تھا. وہ کیا تھا مطلب؟ نہیں، لوگ دین سے نہیں بھٹکیں گے. دین سے لوگ ہمیشہ بھٹکتے رہتے ہیں. اللہ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ لوگ مرتد نہیں ہوں گے، لوگ دین سے نہیں بھٹکیں گے. بلکہ یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے حتی یاتی امر اللہ، کہ ایک جماعت ہمیشہ ایسی باقی رہے گی کہ جو دین کو باقی رکھنے والی ہو، دین کو قائم رکھنے والی ہو. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا اعلان آ جائے. اللہ کا اعلان کیا ہے؟ یعنی قیامت. اب کیا قیامت کی صبح تک یہ باقی رہے گی؟ نہیں. بلکہ ایک اور میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت سے پہلے، اور بہت سے محدثین نے اس کا وقت متعین کیا ہے کہ تقریباً 100 سال پہلے، ایک ہوا چلے گی یمن سے. یمن سے مراد صرف ملک یمن نہیں ہے بلکہ صدرن ایٹماسفیئر ہے. وہاں سے ہوا چلے گی جو ہر مومن کی جان لے لے گی، یعنی مومن زندہ نہیں رہے گا، سارے مومنین مر جائیں گے. اچھا، اس کے بعد کون باقی رہے گا؟ صرف اور صرف کافر باقی رہیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے. یعنی ایسا نہیں کہ عیسائی باقی رہیں گے، یہودی باقی رہیں گے، نہیں. جو ایتھسٹ ہوں گے وہ باقی رہیں گے، جو خدا کا انکار کرنے والے ہوں گے، اور قیامت انہی کے اوپر قائم ہوگی. تو یہ جو ایک جماعت ہے جو دین پر باقی رہے گی، یہ بھی قیامت سے 100 سال پہلے ختم ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ تو اس سے پہلے آ چکے ہوں گے، حضرت مہدی ان سے پہلے آ چکے ہوں گے. اچھا، تو مہدی کا آنے کا اصلی پرپوز کیا ہے مطلب؟ اسلام میں ایک اور میں ایک کانسیپٹ ہے جو ایک حدیث اس کانسیپٹ کو اسٹیبلش کرتی ہے. وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک ایسے شخص کو یا ایک ایسی جماعت کو بھیجتا ہے کہ جو دین کو ریوائیو کرتی ہے. من یجدد لہا امر دینہا،
یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو دین کو ریوائیو کرتی ہے. یعنی بہت سی باتیں دین کی لوگ بھلا دیتے ہیں, اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو کچھ لوگ آتے ہیں یا کوئی شخص آتا ہے 100 سال کے آس پاس, اور وہ ان بھولی ہوئی باتوں کو لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ حدیث میں لکھا ہے, یہ سیرت میں لکھا ہے, تو تم اس پر عمل کرو. یہی وجہ ہے کہ دین اپنی اصل پر ہمیشہ باقی رہتا ہے. تو مہدی رضی اللہ عنہ بھی دراصل مجددین کے سلسلے کی ایک کڑی ہوں گے کہ لوگ کچھ چیزوں کو بھول چکے ہوں گے, مہدی آئیں گے, ان کو ریوائیو کریں گے, اور پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوگی, اس میں مہدی مسلمانوں کو لیڈ کریں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, دجال کا خاتمہ کریں گے. پر جیسے آپ نے یہ ورڈ یوز کیا ریوائو, تو ریوائو تو اسی چیز کو کیا جاتا ہے کہ جو یا پھر ڈیڈ ہو چکا ہے, بٹ آپ تو یہ مانتے ہو کہ میسج تو ویسے کا ویسا ہی رہے گا, ڈیڈ ہوگا ہی نہیں, ہاں, تو پھر ریوائو یعنی کرنے کا جو ضرورت ہی چیزیں, کیا؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی مکان ہے, اس مکان کی بنیادیں کمزور ہو جائیں, یا اس مکان میں آپ کو ڈینٹنگ پینٹنگ کی ضرورت ہو, تو آپ اس مکان کو پینٹ کرائیں گے. اس کی اگر کہیں دراڑ پڑ گئی, دیوار گرنے والی ہے, تو آپ اس کو مضبوط کریں گے تاکہ وہ مکان اسی طریقے سے باقی رہے. تو یہی مطلب ہے ریوائول کا. ریوائول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز, دین ڈیڈ ہو گیا, دین ڈیڈ نہیں ہوتا. میں نے ابھی دیکھا, میرے الفاظ کے اوپر غور کریں, میں نے کیا کہا کہ دین کی کوئی باتیں لوگ بھلا بیٹھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھلا بیٹھے اور ان کے اوپر عمل نہ کریں, تو ایک شخصیت یا ایک جماعت ایسی آئے گی جو لوگوں کو ان کی بھولی ہوئی باتیں یاد دلائے گی. تو دین تو ابھی اب وہ بھولی ہوئی باتیں کہاں سے یاد دلائے گی؟ وہ قرآن میں لکھی ہوئی باتیں, وہ حدیث میں لکھی ہوئی باتیں. تو دین کبھی بھی اکیڈمکلی اور آئیڈیولوجیکلی ڈیڈ نہیں ہوگا, پریکٹیکلی کچھ لوگوں کی زندگی میں ڈیڈ ہو سکتا ہے. اچھا, یہ ہے, سمجھ گیا جی, تھینک یو. چلیں.